ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے قبائلی سردار احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کلات کا حکمران میر نصیر خان بھی احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو اس نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اسے اپنا بادشاہ اور اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ آئندہ کے لیے احمد شاہ کا فرمانبردار رہنے کا عہد کیا۔ ہندوستان سے نکل کر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب قندھار واپس آیا تو اس پر ایک خوفناک سازش کا انکشاف ہوا، لیکن سازش کی تکمیل سے پہلے ہی احمد شاہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس سازش کا مقصد احمد شاہ کو قتل کرنا تھا۔ اس سازش کا سرغنہ ایک شخص نور محمد تھا، جو ایران کے بادشاہ نادر شاہ کے عہد میں ان افغان دستوں کا سپہ سالار تھا جو نادر شاہ کے لشکر میں شامل تھے۔ نادر شاہ کے بعد جب احمد شاہ ابدالی کو خوب عروج حاصل ہوا تو افواج کی سپہ سالاری کا عہدہ نور محمد سے چھن گیا۔ اگرچہ احمد شاہ نے نور محمد کی عزت افزائی کی تھی اور اس کو میر افغان کے خطاب سے نوازا تھا، لیکن نور محمد ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ اندر ہی اندر احمد شاہ ابدالی کے خلاف سازشیں کرنے لگا تھا۔ ہوس اقتدار کی خلش نے نور محمد خان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں مصروف کار تھا، نور محمد نے بہت سے افغان سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان سرداروں میں زیادہ مشہور عابد خان پوپلزئی، داؤد خان، عثمان خان توپچی باشی اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے بڑے سردار بھی تھے، جو خود بھی احمد شاہ کے روز افزوں اقتدار سے جلتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے پنجاب میں جو عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ ان سرداروں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی کو قتل کرنے کے لیے ان سب سرداروں نے قندھار کے شمالی گاؤں کو اپنا مرکز بنایا۔ اس گاؤں کا نام مقصود شاہ تھا۔ ان سرداروں کا یہ ارادہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب اس گاؤں کے قریب سے گزرے گا تو اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، لیکن اس سازشی گروہ کی بدبختی اور نامرادی کے ایک شریک سازش نے احمد شاہ ابدالی کو سازش کے اس منصوبے سے بروقت آگاہ کر دیا۔ اس جرم کی سزا اس وقت ایک ہی سی ہو سکتی تھی، اور وہ یہ کہ نور محمد اور اس کے ساتھیوں اور اس سازش میں شامل ہر قبیلے کے 10 آدمیوں کو اسی پہاڑی پر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے جس پر ان سازشیوں نے احمد شاہ ابدالی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ نور محمد، اس کا ساتھ دینے والے سارے سرداروں اور ہر قبیلے کے سازشیوں میں سے 10 افراد کو کوہستانی سلسلے کے اوپر قتل کر دیا گیا۔ سازشیوں کے اس قتل عام سے افغان سرداروں میں ہلچل مچ گئی تھی، چونکہ یہ احمد شاہ کے حکم پر پہلی سزائیں دی گئی تھیں۔ اس لیے افغان سردار ڈرے اور خوفزدہ ہوئے کہ مبادا مستقبل میں یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش نہ آ جائے، لہٰذا وہ بڑے محتاط اور بڑے مخلص رہ کر احمد شاہ کے ساتھ دن گزارنے لگے تھے۔ ہندوستان میں اپنی پوزیشن مستحکم اور نور محمد کی سازش کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے اصل وطن ہرات پر حملہ آور ہو کر اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ہرات پر اس وقت ایک عرب سردار امیر خان نامی حکمران تھا، جو ایران کی حکومت کی طرف سے اس شہر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اور سیستان کا رہنے والا تھا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا قتل اس کے بھانجے علی قلی کی اعماء پر ہوا تھا، جو نادر شاہ کے قتل کے بعد عادل شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے اس عادل شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جگہ جگہ شہر کریا اس نے اعلان عام کے ذریعے نادر شاہ کی سفاکیوں کی مذمت کی اور لوگوں میں مشہور کرا دیا کہ وہ اپنی رعایا کے سروں کے مینار تعمیر کیا کرتا تھا۔ لیکن نادر شاہ کا خاتمہ کرانے کے بعد جب علی قلی خان عادل شاہ کے لقب سے حکمران بنا تو وہ بھی کوئی اچھا حکمران ثابت نہیں ہوا۔ اس نے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کے سوا نادر شاہ کے تمام کنبے کو قتل کر ڈالا۔ شاہ رخ نادر شاہ کے بدقسمت بیٹے رضا قلی خان کا بیٹا تھا، جسے خود نادر شاہ نے اندھا کر ڈالا تھا۔ علی قلی خان عادل شاہ کے لقب سے تھوڑا ہی عرصہ حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کے بھائی
ابراہیم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی جس میں ابراہیم فاتح رہا اور اس نے اپنے بھائی علی قلی خان یعنی عادل شاہ کو تخت و تاج سے اتار کر اندھا کر ڈالا اور بعد ازاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عادل شاہ کے خاتمے کے بعد ابراہیم نے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو تخت نشین کیا، لیکن شاہ رخ کے تخت نشین ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک شخص مرزا سید محمد نے، جو بنیادی طور پر امام رضا کے مزار کا متولی تھا، شاہ رخ کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطنت کے کچھ حصوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور سلیمان شاہ لقب اختیار کر کے ان علاقوں پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح شاہ رخ اور سلیمان شاہ کے درمیان تخت و تاج کے حصول کے لیے رساکشی شروع ہو گئی تھی۔ جن دنوں شاہ رخ اور سلیمان شاہ میں یہ رساکشی جاری تھی، ان دنوں احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار میں ہرات پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ انہی دنوں احمد شاہ کو ہرات کے حکمران امیر خان اور نائب امیر بہبود خان ہراتی کی طرف سے پیغام ملے، جن میں ایرانی سلطنت کی ابتری اور افراتفری کا ذکر کیا گیا اور احمد شاہ ابدالی کو ہرات پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی تو پہلے ہی ہرات پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تر رہا تھا۔ اب جو اسے ہرات کے والی امیر خان اور ایک سرکردہ سردار بہبود خان ہراتی کی طرف سے ہرات پر حملہ آور ہونے کی ترغیب ملی تو احمد شاہ ابدالی فوراً حرکت میں آیا۔ 25,000 سواروں کا ایک لشکر اس نے لیا اور برق رفتاری سے اس نے ہرات کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی جب ہرات پہنچا، اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ہرات کے باہر پڑاؤ کیا۔ اس پڑاؤ کے دوران احمد شاہ ابدالی نے درویش عبید اللہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب درویش عبید اللہ اس کے سامنے آیا تو احمد شاہ نے درویش عبید اللہ کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کو جگہ دی، اس کی عزت افزائی کی۔ جب عبید اللہ بیٹھ گیا تو احمد شاہ ابدالی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عبید اللہ، تم آج بلکہ اسی وقت نادر آباد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور عبداللہ کو اپنے ساتھ یہاں میرے پاس لے کر آؤ۔ عبید اللہ، تم جانتے ہو کہ نادر آباد کے اس مقصد میں عبداللہ کو تربیت حاصل کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اسے جنگوں میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع دینا چاہتا ہوں اور اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ اس مکتب سے اس نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ سنو درویش عبید اللہ، جب عبداللہ میرے لشکر میں آئے گا تو عارضی طور پر میں اسے شاہ پسند کا لقب دوں گا اور اسے کسی عام مہم میں ذمہ داری سونپوں گا، پھر دیکھوں گا میرے دشمنوں پر وہ کیسے ضرب لگاتا ہے۔ اصل شاہ پسند کا لقب اس وقت نادر آباد کے مکتب میں زیر تربیت لڑکوں میں سے اسے ہی ملے گا جو حرب و ضرب میں دوسرے لڑکوں کو زیر کرنے کے بعد سر فہرست رہے گا۔ اس پر عبید اللہ بولا، پاشا، میرا دل کہتا ہے کہ شاہ پسند کا لقب عبداللہ ہی حاصل کرے گا۔ میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ عبداللہ کو یہاں بلا کر اسے کسی مہم میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب بھی دے رہے ہیں۔ پاشا، میں آج ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف روانہ ہوتا ہوں اور بہت جلد عبداللہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہرات شہر سے باہر احمد شاہ ابدالی نے ہرات کے والی امیر خان اور نائب امیر بہبود خان کو کہلا بھیجا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر اس کے لشکر میں اس سے ملاقات کریں۔ ان دونوں سرداروں نے احمد شاہ ابدالی کی اس دعوت کو قبول کر لیا، لیکن ہرات شہر کے چیدہ چیدہ شہریوں اور سرداروں نے امیر خان اور بہبود خان کے اس طرز عمل کو ناپسند کیا اور انہوں نے مخالفت کی کہ ان دونوں سرداروں کو کسی بھی صورت احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہرات شہر کے کچھ سرکردہ لوگوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر امیر خان اور بہبود خان نے احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کی تو ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہرات شہر کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں نے امیر خان اور بہبود خان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر احمد شاہ ابدالی ہرات پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور کسی بھی صورت اسے ہرات شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس پر امیر خان اور بہبود خان ڈرے، اپنے کیے پر نادم ہوئے اور احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں
حاضر ہونے کے بجائے ان دونوں سرداروں نے احمد شاہ کا مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اس وعدے کو نبھانے کی خاطر ہرات کے حکمران امیر خان نے اپنے قلعے کو مستحکم کیا، شہر کے میناروں پر توپیں چڑھا دیں اور احمد شاہ ابدالی نے جو مراسلہ دونوں سرداروں کو ملنے کے لیے روانہ کیا تھا، اس کا جواب امیر خان نے توپ کا پہلا گولہ داغ کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے ہرات کو بزور شمشیر فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے پیش قدمی شروع کی، لیکن شہر کے فصیل کے اوپر سے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں پر اس قدر آگ اور ابلتا ہوا پانی برسایا گیا کہ احمد شاہ ابدالی کو اپنے لشکر کا کافی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نقصان کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں سے جب مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ پوری تندہی سے ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا جائے اور شہر کی سخت ناکہ بندی کی جائے اور محاصرے کو طول دینے کی کوشش کی جائے تاکہ اہل ہرات ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بڑی سختی کے ساتھ ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ شہر پر تابڑ توڑ اور لگاتار حملے شروع کر دیے گئے۔ شہر کی ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے شہر میں باہر سے خوراک آنا بند ہو گئی تھی، جبکہ احمد شاہ کو ہر طرح کی خوراک فراہم ہو رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہرات کے والی امیر خان نے ایران کے حکمران شاہ رخ کی طرف قاصد بھجوائے اور احمد شاہ ابدالی کے خلاف اس سے مدد طلب کی، لیکن شاہ رخ اس موقع پر امیر خان کی کوئی مدد نہ کر سکا، کیونکہ ایرانی سلطنت دو حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ کا شاہ رخ حکمران تھا اور دوسرے حصے پر سلیمان شاہ، اور دونوں کے درمیان اقتدار اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے رسا کشی شروع ہو چکی تھی۔ لہٰذا نادر شاہ کا پوتا شاہ رخ ہرات کے حکمران امیر خان کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ ان حالات میں احمد شاہ نے بڑی سرگرمی سے ہرات کا محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ پھر ایک روز احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں سے اپیل کی کہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا پیغام سن کر اس کے سارے سالاروں نے تہیہ کر لیا کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہر پر دھاوا بول دیں اور جب تک شہر اور قلعہ فتح نہ ہو جائے واپس ہٹنے کا نام نہ لیں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شہر کی فصیل اور دیواروں کے اوپر سے احمد شاہ کے لشکر پر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، لیکن احمد شاہ کے لشکری آگ اور کھولتے ہوئے پانی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ ان گنت سپاہی مرے اور زخمی ہوئے، لیکن لشکر بے تکان پیش قدمی کرتا رہا۔ خون کے دریا اور مردہ سپاہیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا احمد شاہ کا لشکر آخر شام کے قریب شہر میں داخل ہوا اور شہر کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے محاصرے کے دوران احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان نے بلند آواز میں ہرات کے حکمران اور دوسرے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تمہاری درخواست پر ہرات شہر کی طرف آئے ہیں۔ اب تم کس بنا پر ہم سے مقابلہ کیے جا رہے ہو؟ اب ہمارے اور تمہارے درمیان صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تم نہ نکل سکتے، لڑنا بند کر دو۔ میرا پیغام اپنے سرداروں کو پہنچا کر جواب لاؤ۔ ہمارا حکمران احمد شاہ انتظار میں ہے اور ہم آخری سانس تک جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ ولی خان کی اس پکار پر امیر خان اور بابود خان سوچنے لگے کہ ہم لگاتار 9 ماہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے شاہ رخ سے کمک بھیجنے کے لیے لگاتار درخواستیں کی ہیں، سب بے فائدہ۔ سامان رسد ختم ہو رہا ہے، جبکہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں روز بروز سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امیر خان اور بابود خان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ شہر کے اندر جب خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو ان کے آدمیوں میں لڑنے کی سکت بالکل نہ رہے گی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آخر کار امیر خان اور بابود خان نے احمد شاہ ابدالی کے پاس پیغام بھیج کر صلح کی درخواست کی۔ صلح کی اس درخواست پر غور ہی ہو رہا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ حصہ جو ہرات کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا تھا، اس نے اچانک رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر قلعے کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کی فصیل کے محافظوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔
پھر رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے احمد شاہ ابدالی کے انگنت لشکری قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگے۔ کچھ سپاہیوں نے دوسری طرف اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کا دروازہ کھلنا تھا کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی ریلے کی طرح ہرات کے قلعے میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر لڑائی چھڑ گئی اور تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد قلعے پر احمد شاہ ابدالی کا پوری طرح قبضہ ہو گیا تھا۔ ہرات شہر کی فتح کے بعد ہرات کا والی امیر خان اور نائب امیر بہبود خان احمد شاہ ابدالی کے سامنے پیش ہوئے اور جان کی امان طلب کی۔ احمد شاہ ابدالی نے دونوں کو معاف کر دیا اور ہرات کو اپنی قلمرو میں شامل کرتے ہوئے علی خان ہزارہ کو اس نے ہرات کا اپنی طرف سے والی مقرر کر دیا۔ جن دنوں احمد شاہ ابدالی ہرات شہر کا محاصرہ کرنے میں مصروف تھا، ان دنوں ایرانی سلطنت میں بھی ایک انقلاب رونما ہو گیا تھا، اور وہ اس طرح کہ سلیمان شاہ نے نادر شاہ کے پوتے شارق کو شکست دے کر اسے اندھا کر دیا اور خود ایران کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا تھا۔ لیکن جلد ہی ایک اور انقلاب رونما ہوا۔ شاہ رخ کا ایک جرنیل جس کا نام یوسف علی تھا، وہ احمد شاہ کے مقابلے میں ان دنوں ہرات شہر میں ہرات کے والی امیر خان کی مدد کو آیا ہوا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ اس کی غیر موجودگی میں سلمان شاہ نے فتح حاصل کر کے اس کے آقا شارق کو نہ صرف یہ کہ تخت سے محروم کر دیا ہے بلکہ اس کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا ہے، تو وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہرات سے نکل کر شارق کی طرف چلا گیا تھا۔ جرنیل یوسف علی نے بہت جلد ایک لشکر ترتیب دیا اور سلمان شاہ کا مقابلہ کیا، اسے شکست دی اور اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا اور شارق کو دوبارہ تخت نشین کرا دیا اور خود اس کا نگران بن کر حکومت کرنے لگا۔ لیکن اس المیے کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شارق کے تخت نشین ہوتے ہی سیستان کے عربوں کا کماندار میر عالم خان حرکت میں آیا۔ اس نے کرد سپہ سالار جعفر خان کو اپنے ساتھ ملایا اور شارق کے جرنیل یوسف علی کے خلاف یہ دونوں حرکت میں آئے۔ عربوں کے کماندار میر عالم خان اور کرد کماندار جعفر خان کے لشکر کا سخت مارکا جرنیل یوسف علی کے لشکر سے ہوا، جس میں یوسف علی کو شکست ہوئی، وہ مغلوب ہوا اور میر عالم خان اور جعفر خان دونوں نے یوسف علی کو نور بصارت سے محروم کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی مدت بعد ان دونوں سرداروں یعنی سیستان کے میر عالم خان اور کرد کماندار جعفر خان میں انبن ہو گئی اور لڑ پڑے۔ جعفر خان کو شکست ہوئی اور اسے میر عالم خان نے اندھا کر دیا۔ میر عالم خان نے مشہد شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب وہ نیشا پور کو فتح کرنے کے متعلق سوچنے لگا تھا، لیکن میر عالم خان کی بدقسمتی کہ ان دنوں احمد شاہ ابدالی ہرات فتح کرنے کے بعد مشہد کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا، لہٰذا میر عالم خان کو مشہد کی فکر ہوئی۔ نیشا پور کی فتح اس نے فراموش کر دی اور مشہد کے قلعے اور اس کی فصیل کو مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ مشہد کی طرف جاتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے جب ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو شام کے قریب ایک روز درویش عبداللہ کو لے کر اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت احمد شاہ اپنے خیمے میں اپنے وزیر شاہ ولی خان، سپہ سالار جہان خان اور لشکر کے قاضی ادریس کے ساتھ بیٹھا کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ درویش عبداللہ کے ساتھ عبداللہ کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے بڑی گرمجوشی سے عبداللہ کا خیر مقدم کیا۔ درویش عبداللہ کے ساتھ عبداللہ نے احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان اور قاضی ادریس سے بھرپور مصافحہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دیکھا کہ عبداللہ پہلے کی نسبت بڑا اور قداور ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر وہی اون بھرے ٹاٹ کا لباس، پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے، گلے میں لوہے کا وزنی توق اور ٹانگوں میں لوہے کے کڑے۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ عبداللہ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بیرم خان کے بیٹے، شاید درویش عبیداللہ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں تمہیں عملی زندگی کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نادر آباد کے مکتب سے تم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ میں تمہیں عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب دے رہا ہوں، لیکن اصل شاہ پسند کا لقب نادر آباد میں اس وقت تمہارے ساتھ زیر تربیت لڑکوں میں وہی حاصل کرے گا جو تم سب میں فنون حرب و ضرب میں سر فہرست رہے گا۔ سن بیرم خان کے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ ابھی تو کم عمر ہے، بالغ نہیں ہوا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں ابھی تیری تربیت بھی ادھوری ہے، مکمل نہیں ہوئی۔
اس کے باوجود میں تمہیں جنگ میں آزمانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دشمن پر حملہ آور ہونے کا انداز کیسا ہے۔ تو کیسی جرأت مندی سے میرے دشمنوں پر جھپٹتا ہے۔ دیکھ، میں فتح اور شکست کو فراموش کرتے ہوئے اپنے آدمیوں سے تیری کارگزاری سے متعلق اطلاعات حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرو گے۔ اس پر عبداللہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک گڈریے، ایک چرواہے کی زندگی سے نکال کر ایک سپاہیانہ زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ اور عہد کرتا ہوں کہ اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم اس وقت تک میرے لشکر کے اندر قیام کرو جب تک میں مشہد اور نیشا پور کو فتح نہیں کر لیتا، اور ان دونوں مہموں کے دوران میں تمہیں بہت اعلیٰ منصب کے فرائض سونپوں گا۔ اب تم درویش عبید اللہ کے ساتھ جاؤ اور اس کے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ان چاروں سے مصافحہ کیا اور درویش عبید اللہ کے ساتھ وہ احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ 2 روز تک پڑاؤ کرنے اور لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر مشہد کی طرف کوچ کیا۔ مشہد کے حکمران میر عالم کو جب احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے مشہد شہر سے باہر نکل کر احمد شاہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ دوسری طرف احمد شاہ کے مخبر اور طلائیہ گر دستے بھی احمد شاہ کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ احمد شاہ کو جب خبر ہوئی کہ میر عالم مشہد شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کی کمانداری میں مشہد کے حکمران میر عالم کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور کلات کے نواب میر نصیر خان کو اس کے لشکر کے ساتھ احمد شاہ نے اپنے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ دوسری طرف میر عالم خان ایک جرال لشکر لے کر مقابلے پر آیا۔ اپنے چھوٹے بھائی میر معصوم خان کو میر عالم نے مشہور و معروف تاریخی قلعے نن میں ایک لشکر کے ساتھ رکھا تاکہ وہ وقت ضرورت میر عالم کو رسد اور کمک فراہم کر سکے۔ مشہد شہر سے دور کھلے میدانوں میں میر عالم اور جہان خان کے لشکر آپس میں ٹکرائے۔ اپنے پہلے زوردار حملے میں میر عالم نے جہان خان کو ایک طرح سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور جہان خان مجبور ہو کر پسپا ہوا، لیکن جلد ہی جہان خان نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی مدد کے لیے آنے والے کلات کے نواب میر نصیر خان کو بھی حملہ آور ہونے کے لیے چوکس کر دیا۔ پسپا ہونے کے بعد جہان خان سنبھلا، لشکر کی ترتیب درست کی، پھر وہ نئے گرد و بار رقص کرتے بگولوں نادیدہ مناظر میں ماحول کی تلخی کی طرح حملہ آور ہوا۔ اپنے اس زوردار حملے میں جہان خان نے میر عالم کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت کچھ اس طرح کر دی تھی جیسے سماحت پر جمی چپ اور مردہ لمحات کے ڈھیر میں تند خو طوفانوں کے سائے برہنہ شاہوں کو چیخنے چلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اپنے زوردار حملوں سے جہان خان نے میر عالم خان مشہدی کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت ظلمت، شکست، غم شدہ غبار جیسی بنا کر رکھتی تھی۔ جس وقت جہان خان میر عالم خان کے لشکر پر جان لیوا ضربیں لگا رہا تھا، اسی وقت کلات کا نواب میر نصیر خان دائیں پہلو کی طرف سے میر عالم خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے زوردار حملوں سے کلات کا نواب میر نصیر مشہد کے حکمران میر عالم خان کے لشکر میں اس طرح گھسا تھا جیسے ہرمن ہستی میں بکھرتی راکھ گھس آتی ہے۔ اب بائیں جانب سے جہان خان کے حملے اور دائیں طرف سے کلات کے نواب میر نصیر خان کی ضربوں نے میر عالم خان کے لشکر کی حالت ابتر بنا دی تھی۔ تھوڑی دیر تک مشہد کے نوائی علاقوں میں جہان خان اور مشہد کے حکمران میر عالم خان کے لشکروں کے درمیان گمسان کا رن پڑا۔ آخر جہان خان پوپلزئی اور کلات کے نواب میر نصیر خان دونوں نے مل کر مشہد کے حکمران میر عالم خان کے لشکر کو بدترین شکست دی، اور جنگ میں میر عالم خان بھی مارا گیا اور اس کے لشکر کا پوری طرح صفایا کر دیا گیا۔
جس وقت جہان خان پوپلزئی اور کلات کا نواب میر نصیر خان مشہد کے حکمران میر عالم خان کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، اس وقت احمد شاہ ابدالی بھی حرکت میں آیا اور نن کے اس تاریخی قلعے کی طرف بڑھا جس کے اندر مشہد کے حکمران میر عالم خان کا بھائی میر معصوم خان محصور تھا۔ احمد شاہ نے آگے بڑھ کر نن کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر میر معصوم خان نے بہترین انتظامات کر رکھے تھے، لہٰذا اس نے محصور رہ کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ محاصرے کے دوران اس کا بھائی میر عالم خان اس کے لیے رسد اور کمک کا سامان ضرور روانہ کرے گا، لیکن معصوم خان کی بدقسمتی کہ ان دنوں اسے جنگ میں اپنے بھائی میر عالم خان کے مرنے کی اطلاع ملی۔ اپنے بھائی کے مرنے کی وجہ سے معصوم خان نے جی چھوڑ دیا، لڑنا اس نے ترک کر دیا اور اپنے قاصد بھیج کر اس نے احمد شاہ ابدالی سے صلح کی درخواست کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے بلا بھیجا۔ معصوم خان احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نن کے قلعے کی چابیاں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں پیش کر دیں اور اپنی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ احمد شاہ نے معصوم خان کو معاف کر دیا، قلعے کا نظم و نسق درست کیا۔ اتنی دیر تک میر عالم خان کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد جان خان پوپلزئی اور کلات کا نواب میر نصیر بھی ان سے آن ملے تھے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے متحدہ لشکر کو لے کر مشہد شہر کی طرف بڑھا۔ احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ مشہد شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر جو ایرانی لشکر موجود تھا اس نے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے شہر کی فصیل کے اوپر توپیں نصب کر رکھی تھیں تاکہ احمد شاہ ابدالی جب حملہ آور ہو تو اس پر آگ برسائی جا سکے۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے جب بڑی سختی کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا اور کئی مقامات سے کامیاب حملے کیے تو شہر کے اندر محصور ایرانی لشکر کی ہوا نکل گئی۔ ان دنوں نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ نے بھی مشہد میں ہی قیام کر رکھا تھا، جسے اس کے حریف سلمان شاہ نے حکومت چھین کر اندھا کر دیا تھا۔ آخر شہر والوں کے کہنے پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شاہ رخ شہر سے باہر نکلا اور احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشہد کے لوگوں کو معاف کر دینے کی استدعا کی۔ شاہ رخ چونکہ نادر شاہ کا پوتا تھا اور کسی دور میں احمد شاہ نادر شاہ کا ملازم رہ چکا تھا، لہٰذا جب شاہ رخ احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو احمد شاہ نے اس کی بہترین قدردانی کی اور چند شرائط کے عوض نہ صرف اس نے محاصرہ اٹھانے کا وعدہ کر لیا بلکہ شاہ رخ کو اس نے مشہد کا اپنی طرف سے حکمران بھی بنا دیا۔ احمد شاہ ابدالی مشہد کی فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے جاسوسوں نے اسے خبریں دیں کہ خراسان کے سردار فتح علی خان کے لڑکے محمد حسین قاجار نے خراسان کے اندر بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی ہے اور استر آباد میں اس نے اپنے قدم خوب جما لیے ہیں۔ استر آباد بحیرہ کیسپیئن کے شمالی ساحل پر چھوٹا سا شہر ہے۔ یہاں محمد حسین قاجار کا خاندان رہائش پذیر تھا اور پھر استر آباد سے نکل کر اس محمد حسین قاجار نے خراسان میں مازندان کے سارے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کو خوف اور خدشہ ہوا کہ اگر محمد حسین قاجار اسی طرح اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا رہا تو کچھ ہی دنوں میں وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف احمد شاہ نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد شاہ نے لشکر کا ایک حصہ عبداللہ کی سرکردگی میں دیا اور اسے شاہ پسند کا اعزازی لقب عطا کیا اور چند رہنما اس کے ساتھ کر دیے اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ باغی محمد حسین قاجار کی سرکوبی کے لیے مازندان کی طرف روانہ ہو جائے۔ احمد شاہ کا یہ حکم پاتے ہی اس کے مہیا کردہ رہنماؤں کے ساتھ لشکر لے کر نابالغ عبداللہ مازندان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف خراسان کے باغی سردار محمد حسین قاجار کو بھی عبداللہ کی سرکردگی میں آنے والے لشکر کی اطلاع اور خبر ہو گئی تھی۔ اس لشکر سے نمٹنے کے لیے محمد حسین قاجار نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے ایک انتہائی خونخوار جرنیل عیسیٰ خان کی سرکردگی میں دیا اور دوسرا حصہ ویسے ہی جرنیل حسن خان کے ماتحت کر دیا اور دونوں جرنیلوں کو حکم دیا کہ وہ کھلے میدانوں میں عبداللہ اور اس کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑے ہوں اور ہر حالت میں
عبداللہ کو شکست دے کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔